والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1051 سے لے کر 1054 تک ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرے اور باقاعدگی سے ان کو ادا کرے گا۔ کتنی نمازیں؟ صرف 2 نمازیں۔ اور کون سی نمازیں؟ ٹھنڈی نماز۔ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرے، باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ جانتے ہو وہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ ایک نماز فجر ہے اور دوسری نماز عصر ہے۔ ایک نماز فجر، دوسری نماز عصر۔ دوسری روایت میں کیا آیا؟ ابو زہیر عمار بن رویبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ کس کو؟ جو سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ یعنی کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے اور عصر کی نماز پڑھ لے، کہ سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر ہے اور غروب ہونے سے پہلے نماز عصر ہے، یعنی کہ جو ان 2 نمازوں کی پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بھئی اس کی بڑی تاکید آئی ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطی، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے نماز عصر کی۔ یہ 2 درمیان کی نماز ہے، دو نمازیں اس سے پہلے ہیں اور 2 نمازیں اس کے بعد ہیں۔ اب اگلے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ مسلم کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہوگا۔ جو نماز فجر ادا کر لے، اب اس کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، گویا اس کی ضمانت اللہ نے لے لی، وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ گیا۔ فرمائے، اے ابن آدم، اس کا دھیان رکھ، اس کا خیال کر ان نمازوں کا، کیونکہ جو چیز اللہ کے ذمہ ہوگی اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اس کا حساب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز ہمارے پاس ہو اس کا حساب ہوگا، جو اللہ کے ذمہ ہے اس کا حساب بولیے نہیں ہوگا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا حساب ہی نہ ہو اور ہم بغیر حساب کے جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے، تو کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن اس اچھے کام کے لیے کہ بغیر حساب کے جنت میں داخلے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز فجر کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اپنی صبح جو ہوگی وہ فجر سے ہوگی۔ اور ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، قرآن اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کا اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ بغیر قرآن کے نماز نہیں ہوگی۔ جب تک نماز میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو نماز بولیے ہوتی نہیں ہے۔ تو عبادت جو سب سے افضل ہے وہ نماز، اور نماز میں کیا ہے بولیے؟ قرآن۔ تو لہذا ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ نماز سے ہونی چاہیے، اور پھر قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے۔ بڑا بدنصیب شخص وہ ہے کہ جس نے پورے دن بھر میں سورہ یاسین نہیں پڑھی ہو۔ یاسین کے اندر ایسے ایسے اسرار، ایسے ایسے رموز موجود ہیں، جس طرح ہمارا قلب ہمارے دل میں ہے، کتنی اہمیت ہے۔ دل بند ہو جائے زندگی ختم۔ تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس کا اہتمام کرو۔ آخری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اب
فرشتوں کی ڈیوٹی لگ رہی ہے. صبح والے فرشتے اور عصر والے فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے. جب ملاقات ہوتی ہے تو اللہ ان سے پوچھتا ہے بھائی بتاؤ تو میرے بندے کیا کر رہے تھے. حالانکہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے نا، اس کے بندے کیا کر رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے ہم مسجد میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، مگر پوچھنا چاہتا ہے تاکہ فرشتوں پہ فخر کرے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، جب ہم چلے صبح فجر والے فرشتے آتے ہیں، فجر سے پہلے ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ فجر بھی پڑھ رہے ہیں بندے، انہوں نے لکھ لیا. جو عصر والے جا رہے ہوتے ہیں وہ یہ لکھ لیتے ہیں بندہ عصر میں جا رہا ہے. تو کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں کو تو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صبح والی نماز بھی عصر والی نماز بھی. فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود کیا دیکھا جا رہا ہے کہ فرشتے جو آ رہے ہیں انٹر کر رہے ہیں. اب جسے نماز فجر اللہ کی ہوگی نا اس کا نام بھی آ گیا، جس نے عصر پڑھی اس کا نام بھی فرشتوں نے لکھ لیا. تو بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری حاضری ہو کہ غیر حاضری ہو؟ بولیے. جب ہم کام کرتے ہیں اگر وہاں نہ جائیں تو تنخواہ کٹ جاتی ہے، تنخواہ کاٹ لیتے ہیں. بھائی آپ بڑی چھٹی کرتے ہو، ہم نے آپ کو اتنے گھنٹے ہی رکھا ہے، آپ ٹائم کم دے رہے ہو. تو اب اللہ کے رجسٹر بنا ہوا ہے اور فرشتے کی ڈیوٹی ہے لکھنے کی. اگر آپ غیر حاضر ہوئے تو پھر نقصان اس میں آپ کا ہے، فرشتوں کا بولیے نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنی حاضری ہر نمازوں میں لازمی کر لیں، تاکہ جب بھی فرشتہ آئے اور ہماری حاضری ایبسینٹ نہیں ہو، حاضر لکھ کر جائے مولا یہ بندہ بھی حاضر تھا، مولا یہ بھی حاضر تھا، مولا یہ بھی حاضر تھا. جو بندہ حاضر ہوگا تو وہ رب کو بڑا محبوب و پیارا ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.